وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف جارہ۔ عربی میں استعمال ہونے والے ایسے حروف جو اسم سے پہلے آئیں اور ان کی وجہ سے اسم حالت جر میں چلا جائے انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ حروف جارہ کی تعداد 17 ہے، لیکن قرآن مجید میں جو کثرت سے استعمال ہوئے ہیں حروف جارہ ان کی تعداد 10 ہے۔ ہم عدد میں حالت جر پڑھ چکے ہیں۔ واحد کی حالت جر یا تو 2 زیر کے ساتھ آتی ہے، اگر الف لام کا استعمال ہو جائے تو پھر 1 زیر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے مثنیٰ کی حالت جر عینی کی آواز سے پہچانی جاتی ہے، جمع سالم کی مذکر اینا کی آواز سے، جمع سالم مؤنث کی جر آتن کی آواز سے پہچانی جاتی ہے، لیکن اگر الف لام کا استعمال ہو جائے تو 1 زیر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ حالت رفع میں 1 پیش کے ساتھ آتے ہیں اور حالت نصب اور جر میں زبر کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اگر الف لام کا استعمال ہو، الف لام آ جائے تو اس پر بھی 1 زیر لگ جاتی ہے الف لام کے استعمال سے۔ جمع مکسر کی حالت جر بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح واحد کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ہمارا حرف ہے با، جس کو ہم زیر کے ساتھ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ اب ہمیں لکھنا ہے قلم کے ساتھ، تو ہم کیا کریں گے؟ القلمی لکھیں گے اور الف کے ساتھ با زیر بی کا استعمال کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا بالقلمی۔ اب اس کی بناتے ہیں مثنیٰ، بالقلمینی، جمع بالاقلامی۔ اسی طرح سے بالصبری، بالحقی، بالصلاتی۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، بازر بھی ہم اس میں لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا ساتھ اسم نام اللہ، اللہ کے ساتھ نام اللہ کے۔ اسم کو حالت جر میں رکھا جاتا ہے اور حالت جر کی 2 نشانیاں ہیں، یا تو مضاف الیہ کی صورت میں آئے گا یا پھر حروف جارہ کے بعد والے اسم حالت جر میں ہوگا۔ مرکب جاری کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک جار اور دوسرا مجرور۔ اب یہاں پر بالقلم میں جار کیا ہے؟ بازر بھی ہے، اور مجرور کیا ہے؟ القلم۔ دوسرا ہمارا لفظ لیتے ہیں تا زبر تا، یہ صرف قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور صرف اللہ کی قسم کے لیے مخصوص ہے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن شریف کو سمجھتے ہیں انہوں نے کئی جگہ پر یہ سنا ہوگا تاللہ، یعنی اللہ کی قسم۔ پھر ہمارا تیسرا ہے واو۔ واو جو ہے یہ کسی چیز کو یعنی کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ ایک تو وہ واو ہے اس کو کہتے ہیں واو عاطفہ، ایک واو ہے جس کے اوپر زبر ہوتی ہے، واو زبر، وہ ہوتا ہے قسم، واللہ، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، واللہ۔ اللہ نے قرآن میں بہت سارے اسما کے ساتھ استعمال کیا ہے اس واو زبر کا جو قسم ہے، جیسے والعصر، والشمس، والنہار، واللیل، والسماء، والارض، والنفس، والتین، والزیتون، وطور سینین، نون، والقلم، والفجر۔ سورہ یاسین میں بھی استعمال ہوا ہے والقرآن الکریم۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقرآن المجید۔ جب ہم قسم کھاتے ہیں کسی کی تو ہم اپنی بات میں پختگی ڈالنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، جبکہ قسم ہمیں صرف اللہ کی کھانی چاہیے اور کسی چیز کی نہیں کھانی چاہیے، اور وہ قسم بھی بہت سوچ سمجھ کے اٹھانی چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر ہم قسم جھوٹی کھاتے ہیں تو اس کا گناہ ملے گا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں قسم کھائی ہے؟ اللہ نے چاند کی، سورج کی، زمین کی اور آسمان کی عظمت کے لیے قسم نہیں کھائی، اللہ تعالیٰ نے صرف گواہی کے طور پر قسم کھائی ہے
کہ زمانہ گواہ ہے، یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، یہ سب گواہ ہیں، گواہی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ دوسرا ہمارا لفظ ہے کاف، کاف زبر کا، جس کے معنی ہوتے ہیں کی مانند، جیسا یا کی طرح، جیسے کل قمری، کل اسدی، کل مائی۔ کل قمری کا کیا مطلب بن گیا؟ چاند جیسا۔ ہمارا دوسرا لفظ ہے لام زیر لی، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، لی زیدن، زید کے لیے، لکم، تمہارے لیے۔ اب یہاں پر لام پر زبر لگا ہے، وہ زبر اس لیے لگا ہے کیونکہ یہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر کسی اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر لام کے نیچے زیر لگتی ہے۔ پھر ہمارا چھٹا لفظ ہے فی، فی میں کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے یا بیج کے معنوں میں۔ تو ہم جیسے کہتے ہیں فی المسجدی، مسجد میں، فی البیتی، گھر میں، فی السوقی، بازار میں۔ پھر ہم کہتے ہیں فی لیلۃ القدری، قدر کی رات میں۔ پھر ہمارا دوسرا لفظ ہے ان، ان اور من، ان دونوں کے معنی سیم ہیں، ایک ہی ان کا مطلب ہے سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں من البیتی، گھر سے، من الارضی، زمین سے۔ پھر ہم کہتے ہیں ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، من السماء، آسمان سے۔ پھر ہمارا دوسرا لفظ ہے الا، الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، جیسے ہم کہتے ہیں الی البیتی، گھر کی طرف، الی السماء، آسمان کی طرف، الی الارض، زمین کی طرف، الی الابل، اونٹوں کی طرف، الی الطعام، کھانے کی طرف۔ پھر ہمارا جو آخری لفظ ہے وہ ہے الا، الا کا مطلب ہوتا ہے پر، جیسے ہم کہتے ہیں علی الکرسی، کرسی پر، علی العرش، عرش پر، علی الہدی، ہدایت پر، علیہم، ان پر۔ کچھ حروف جو ہیں وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی حالت جر والے ضمائر استعمال ہوتے ہیں اس میں۔ ہم نے حالت رفع والے پڑھے تھے، غائب کے لیے تھے ہوا، ہما، ہم، اور مونث کے لیے ہیا، ہما، ہننا۔ مخاطب کے لیے انتا، انتما، انتم، مونث کے لیے انتی، انتما، انتنا۔ پھر متکلم تھا انا، نحنو۔ آج ہم ضمائر کو حالت نصب اور جر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا ہوا، ہوا کیا ہو جائے گا واحد میں؟ ہو، مثنیٰ میں ہما، جمع میں ہم، مونث میں ہیا ہو جائے گا ہا، مثنیٰ ہو جائے گا ہما، اور جمع ہوگا ہننا۔ انتا، کا، انتما، کما، انتم، کم۔ انتی ہو جائے گا کی، انتما ہو جائے گا کما، اور انتنا ہو جائے گا کننا۔ انا ہو جائے گا یا، اور نحنو ہو جائے گا نا۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا یا میری، اور نحنو ہو جائے گا نا۔ اب ہم اپنا حرف جار لیتے ہیں، بازر بی۔ بازر بی کو ان تمام ضمائر کے ساتھ ملا کر کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہا پیش ہو، ہا پیش ہو ہمیں تین طرح سے نظر آتا ہے، ہا الٹا پیش، ہا زیر، اور ہا کھڑی زیر۔ جب ہا پیش ہو سے پہلے پیش یا زبر ہو تو ہم اس کو الٹا پیش کر کے پڑھیں گے، ہا الٹا پیش ہو۔ اگر ہا پیش سے پہلے زیر ہو تو ہم اسے پڑھیں گے ہا کھڑی زیر ہی۔ اگر ہا پیش سے پہلے یا کے اوپر جزم ہو تو وہ پڑھا جائے گا ہا زیر ہی۔ تو یہاں پر ہمارا بازر بی کیا ہو جائے گا؟ بی ہی۔ ہا کے نیچے کیا آ جائے گی؟ کھڑی زیر، یہ ہو جائے گا بھی ہی۔
اب ایک بات اور نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، وہ یہ کہ یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش جب آگے ملا کر پڑھا جائے گا تو سیدھے ہو جائیں گے۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ ماں، تو اب ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ بیہما، بیہم۔ پھر مؤنث کے لیے بیہا، مثنیٰ بیہما، جمع بیہنہ، بکا، بکما، بکم، مؤنث بکی، بکما، بکنہ، متکلم بی یعنی میرے ساتھ، بنا ہمارے ساتھ۔ پھر ہم دوسرا لیتے ہیں لام۔ لام جب بھی کسی اسم کے ساتھ آئے گا تو لام زیر لی لکھا اور پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب کسی ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا تو لام زبر پڑھا اور لکھا جائے گا۔ اب یہاں پر ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لام کے اوپر ہم کیا لگائیں گے؟ زبر، زیر نہیں لگے گی، تو یہ ہو جائے گا لہو، لہما، لہم۔ مؤنث کے لیے لہا، لہما، لہنہ، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ۔ متکلم کے لیے ہو جائے گا لی یعنی میرے لیے، اور لنا ہمارے لیے۔ اچھا، ویسے تو حروف جارہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں جو قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس میں ضمیر میں صرف اور صرف یہ 7 حروف جارہ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ہے فی، فی ہی۔ اب یہاں پر ہا کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہا سے پہلے یا کے اوپر جزم ہے، اور جب ہا سے پہلے یا کے اوپر جزم آئے گی تو ہم اسے زیر کر دیں گے۔ فیہی، فیہما، فیہم۔ مؤنث کے لیے فیہا، فیہما، فیہنہ، فیکا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکنہ، فی۔ اب فی یا کیوں لکھا ہے یہاں پر؟ فی یا اس لیے لکھا ہے کیونکہ فا اور یا یہاں پر 2 یا آ رہی ہیں، اس لیے ہم یا کے اوپر تشدید لگا دیں گے۔ یا کے اوپر یا تو جزم ہوتی ہے یا زبر لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر تشدید لگی ہے تو اب اس کے اوپر ہم کیا لکھیں گے؟ زبر، تو یہ ہو جائے گا فی یا اور فی نا۔ دوسرا ہمارا حرف ہے ان، انہو، انہما، انہم۔ مؤنث کے لیے انہا، انہما، انہنہ، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ۔ اور یہاں پر بھی انی اور اننا۔ اچھا، من بھی بالکل اسی طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ان کی طرح سے من بھی آئے گا۔ دوسرا ہمارا حرف ہے الا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جب کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش ہوگا، جب بھی آگے ملا کر پڑھا جائے گا تو سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ الا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اور یہ آگے بھی ملا کر پڑھا جا رہا ہے، ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ کھڑی زبر جو ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہاں پر الا، الیہی، الیہما، الیہم۔ مؤنث کے لیے الیہا، الیہما، الیہنہ۔ اب ہم اس کو زیر کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، اس لیے ہا ہمارا زیر ہو جائے گا۔ پھر ہے الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکنہ، الیہ، الینا۔ پھر ہے علی، علیہ، علیہما، علیہم۔ مؤنث کے لیے علیہا، علیہما، علیہنہ، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکنہ، علیہ، علینا۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنا اور آس پاس تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔